پاکستان کی میزبانی میں ریجنل چیفز آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس میں انسداد دہشت گردی، تربیتی تعاون اور انسانی بحرانوں میں مشترکہ رد عمل پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ تعاون ناگزیر قرار دیا۔ ISPR کے مطابق کانفرنس میں امریکہ، ازبکستان، قازقستان، تاجکستان اور کرغستان کے عسکری وفود نے شرکت کی، جس کا تھیم روابط کو مضبوط بنانا، امن کو محفوظ بنانا تھا۔ آرمی چیف نے کہا علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ تعاون ناگزیر ہے۔ ٹرمپ کی تھائی لینڈ اور کمبوڈیا جنگ رکوانے کی کوشش، پاک بھارت کشیدگی کی یاد تازہ۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں جنگ بندی کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کا حل نکال رہے ہیں۔ اس حوالے سے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا سے رابطہ کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا اس جنگی صورتحال میں کئی افراد جان کی بازی ہار چکے اور وقت آ گیا ہے کہ امن کو موقع دیا جائے۔ اس تنازع سے پاک بھارت کشیدگی یاد آ گئی جسے ہم نے کامیابی سے روکا تھا۔ اور گلگت میں مٹی اور کیچڑ کا سیلاب، مکانات تباہ، سینکڑوں کنال اراضی کو نقصان۔ جوتل میں بارش کے بعد مٹی اور کیچڑ کا سیلاب آیا، جس کے نتیجے میں مکانات مکمل تباہ ہو گئے، سینکڑوں کنال زرعی اراضی کو نقصان پہنچا، باغات سمیت فصلیں بھی سیلاب کی نظر ہو گئیں۔ PDM میں پنجاب کے مطابق مونسون بارشوں کا ایک اور اسپیل 28 سے 31 جولائی تک برسے گا۔ KP کے سیاحتی علاقوں میں 29 جولائی تک سیلابی ریلوں کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ بلوچستان میں 29 سے 31 جولائی کے دوران شدید بارش متوقع۔ عافیہ صدیقی کیس سے متعلق بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا جا رہا ہے۔ حکومت تمام تر سفارتی اور عدالتی معاونت فراہم کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ ان کے گزشتہ روز اٹلانٹک کونسل تھنک ٹینک واشنگٹن میں بانی PTI کیس کے بارے میں سوال کے جواب میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کے حوالے کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا جا رہا ہے۔ ہر ملک کے عدالتی اور قانونی طریقہ کار ہوتے ہیں جن کا احترام کیا جاتا ہے، اور چاہے وہ پاکستان ہو یا امریکہ۔ اور اٹلی سے روانہ ہونے والی امدادی کشتی ہنزلہ غزہ سے 150 کلومیٹر کی دوری پر۔ خبر ایجنسی کی رپورٹس کے مطابق ہنزلہ نامی اس امدادی کشتی میں 2 فرانسیسی ارکان پارلیمنٹ سمیت فلسطین کے حامی 15 کارکن شامل ہیں، جو کئی مہینوں سے بھوک کے شکار فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان لے کر غزہ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ مشن فریڈم فلوٹیلا کولیشن کے زیر انتظام سر انجام دیا جا رہا ہے۔ منتظمین کے مطابق ہنزلہ اب اس مقام سے بھی آگے نکل چکی جہاں اسرائیلی بحریہ نے میڈلین نامی امدادی کشتی کو روکا تھا۔ محسن نقوی کی ڈپلومیسی کامیاب، ایشیا کپ کے شیڈول کا اعلان۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی نے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ 2025 کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں محسن نقوی نے کہا کہ ایشیا کپ 9 ستمبر سے 28 ستمبر تک متحدہ عرب امارات میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مقابلہ 14 ستمبر کو ہوگا۔ گروپ اے میں پاکستان، بھارت، UAE اور عمان شامل، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان اور ہانگ کانگ گروپ بی میں شامل ہیں۔ محسن نقوی نے کہا ٹورنامنٹ کے لیے پرعزم ہیں۔ فتنہ ہندوستان، دہشت گردوں کا انجام، عبرتناک موت، بھارتی اسپانسرڈ اور ان کے سہولت کاروں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی وارننگ، کہا ریاستی ریٹ چیلنج کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ملک دشمن عناصروں کے لیے زمین تنگ کر دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ یہ جنگ سیکیورٹی فورسز کی نہیں، پوری قوم کی جنگ ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور عوام کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، ہر قیمت پر امن قائم کریں گے۔ کوئٹہ میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے، سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ گورنر پنجاب نے سیلاب زدہ علاقوں کے دوروں کے بعد مریم نواز کو خط لکھ دیا، کہا سیلاب سے متاثرہ شہروں میں نظام زندگی شدید متاثر ہوا، گھر، مویشی اور قیمتی سامان سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ گورنر پنجاب کے خط پر وزیر اطلاعات پنجاب کا سخت رد عمل۔ عظمیٰ بخاری کہتی ہیں حکومت کو مشوروں کی نہیں عملی کام کی ضرورت ہے، گورنر آئینی حدود سے تجاوز نہ کریں، نمائشی دورے اور فوٹو سیشنز متاثرین کی خدمت کا نم البدل نہیں۔ وزیر اعظم کی FBR میں عالمی معیار کا جدید ڈیجیٹل ایکو سسٹم تشکیل دینے کی منظوری، ویلیو چین کی مکمل ڈیجیٹل نگرانی اور مرکزی ڈیٹا بیس کے ذریعے معاشی اسٹریٹجک فیصلے بہتر بنائے جائیں گے۔ شہباز شریف کی ٹیکس بیس میں اضافہ اور غیر رسمی معیشت کے خاتمے کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نظام کے تحت جمع شدہ مرکزی ڈیٹا معاشی اسٹریٹجک فیصلہ سازی کے لیے استعمال کیا جائے۔